بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے جہاں پہ ہم انتہائی مستند کتاب نقوش عصمت کو مل کر پڑھ رہے ہیں، جس کے رائٹر ہیں مولانا سید ذیشان حیدر جوادی، اور ہم الحمدللہ چہارد معصومین کے حوالے سے تمام ائمہ کے بارے میں جانتے ہوئے اب ہم آخری مرحلوں پر پہنچے ہیں کہ جہاں پہ ہم 12ویں امام علیہ السلام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے حوالے سے بہت کچھ جان رہے ہیں اور ہمارا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے پیج نمبر 497 کے 2 پیراگراف پڑھ لیے تھے، اور ابھی جو اس کا بقایا میٹیریل ہے وہ ہم اس آڈیو میں انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں پیج نمبر 497۔ علماء اعلام کی تعلیم اور ان کا طریقہ آج بھی یہی ہے کہ جب وارث پیغمبر کا ذکر اس لقب کے ساتھ ہوتا ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت کی خدمت میں زبان حال سے عرض کرتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ قیام کے لیے تیار ہیں، بس آپ اجل اللہ تعالیٰ فرجل آپ کے ظہور و قیام کی دیر ہے، اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے اور اصلاح عالم کی مہم میں آپ کی ہر امکانی مدد کریں گے۔ مہدی اور قائم، یہ 2 الفاظ 2 مختلف لیکن باہم مربوط حقائق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لفظ مہدی اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ دنیا کی اصلاح کسی خود ساختہ یا زمانہ ساز ہادی کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے وہ شخص درکار ہے جس کی ہدایت کا انتظام قدرت کی طرف سے کیا گیا ہو اور اسے پروردگار نے مہدی بنا کر ہدایت کا ذمہ دار بنایا ہو۔ اور قائم اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اصلاح عام کا کام گھر بیٹھے انجام نہیں پا سکتا ہے، اس کے لیے قیام کرنا ہوگا، زحمتیں برداشت کرنا ہوں گی، مصائب اور طوفان کا مقابلہ کرنا ہوگا اور ظلم و جور کے عالمگیر ہنگامے سے ٹکرانا ہوگا۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہر دور میں طوفان کا مقابلہ کیا ہے اور ہر دور میں مصائب برداشت کیے ہیں، اور بنی امیہ و بنی عباس کے فراعنہ و جبابرہ یعنی فرعون اور جابر، مجھے لگتا ہے یہاں پہ اس کی جمع یہ ہے، ان سے ٹکر لی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں قائم کے لقب سے یاد نہیں کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام کربلا میں، امام سجاد کا قیام یزید اور یزیدیت کے مقابلے میں، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کا قیام بنی امیہ و بنی عباس کے مظالم کے سامنے، امام کاظم علیہ السلام و امام رضا علیہ السلام کا قیام ہارون و مامون کے ظلم و جور کے سامنے، امام جواد و امام تقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا قیام سلاطین وقت کے مقابلے میں کوئی مخفی بات نہیں ہے۔ ان میں اکثر قیام مسلح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نہ یہ تصور ہو سکتا ہے کہ ائمہ کرام نے اپنے حکومتوں کے سپرد کر دیا تھا ائمہ کرام نے اپنے کو حکومتوں کے سپرد کر دیا تھا، اور نہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ حالات سے بالکل الگ تھلگ رہے اور امت کی بربادی کا منظر دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنے ظاہری امکان بھر ہر موقع پر قیام کیا اور حکومت کو اس کے ظلم و جور سے پر متنبہ کیا، بلکہ عوام کو بھی حکومتوں کے مظالم سے آگاہ کیا ہے۔ صفوان جمال سے یہاں تک فرما دیا تھا کہ ان حکام کو جانور کرائے پر دینا بھی ان کی زندگی کی تمنا کے برابر ہے، اور ظالم کی زندگی کی تمنا اس کے ظلم میں شرکت کے مترادف ہے، جو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن ان تمام مجاہدات کے باوجود ان معصومین علیہ السلام کو لفظ قائم سے نہیں یاد کیا گیا، اور یہ حضرات خود فرماتے ہیں رہے کہ قائم اس کے بعد آنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری قائم کے ذمے جو کام رکھا گیا ہے وہ سب سے زیادہ اہم اور سنگین ہے، اور اس کا انقلاب آخری اور دائمی ہوگا۔ اس کا فریضہ ظالم سے مقابلہ کرنا اور اسے فنا کر دینا نہیں ہے، بلکہ ان کا فریضہ ظلم و جور کا استحصال کرنا ہے۔ ان کے دور میں صرف کسی ایک ظالم حکومت کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اسلام و کفر کی تمام انحرافی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ منحرف مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں، عیسائیوں، کافروں، مشرکوں اور بے دینوں سے بیک وقت مقابلہ کریں گے،
اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مقابلے کے لیے اسی طرح کی توانائی کی ضرورت ہوگی اور اتنے بڑے جہاد کے لیے ایسا ہی حوصلہ درکار ہوگا۔ مثالی انداز سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح اسلام کی غربت کے دور میں امام حسین علیہ السلام نے تنہا اپنے مختصر ساتھیوں کے ساتھ پوری قوت ظلم و جور کے مقابلے میں قیام کیا تھا، اسی طرح یہ وارث حسین علیہ السلام ساری دنیا کے ظلم و جور کے مقابلے میں اپنے چند مخصوص اصحاب کے ساتھ قیام کریں گے، اور اس قیام کی عظمت وہی افراد پہچانیں گے جو قیام کربلا کی اہمیت سے آشنا ہیں، اور اس قائم کی ہمت و جرت کی قدر وہی افراد کریں گے جو اصلاح و انقلاب و جہاد و قیام کے مفہوم سے آشنائی رکھتے ہیں۔ قدرت نے اس آخری حجت کو ایک عظیم کربلا کا ذمہ دار بنایا ہے جو مناسبت برقرار رکھنے کے لیے اور جہاد کی عظمت کا اعلان کرنے کے لیے اس کے آخری فرائض کی ذمہ داری حضرت امام حسین علیہ السلام ہی کے سپرد فرمائی ہے۔ جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ آغاز رجب میں سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام ہی کا ظہور ہوگا اور آپ ہی امام عصر کی تجہیز و تکفین کا فرض انجام دیں گے، تاکہ معصوم کے امور و تجہیز و تکفین معصوم ہی انجام دے اور دنیا پر واضح ہو جائے کہ یہ آخری کربلا ہے جس کا فاتح آخری وارث حسین ابن علی ہے۔ اس لیے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امام عصر کا تعارف روایات میں فرزند حسین ہی کے نام سے کرایا گیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے بعد ائمہ معصومین کو فرزندان حسین علیہ السلام سے تعبیر کیا گیا ہے، جس میں کہ آخری فرزند حسین علیہ السلام کو امام زمانہ کہا گیا ہے۔ بہرحال ایک مہدی اور ایک قائم کا وجود اصلاح دنیا کی ضرورت اعتبار پیغمبر کی صداقت اور قدرت کے نظام ہدایت کی تکمیل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب اگر مہدی علیہ السلام کا انتظار کر دیا جائے گا تو گویا سارا نظام ہدایت ناقص اور سارا کلام پیغمبر غیر صادق ہو جائے گا، اور یہ بات مزاج اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے روایت میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ جس نے خروج مہدی کا انکار کر دیا گویا اس نے پیغمبر پر نازل ہونے والے تمام قانون کا انکار کر دیا، جس طرح کہ پہلی منزل پر یہی اعلان غدیر خم میں ہوا تھا اور اب آخری منزل پر ظہور امام عصر کے بارے میں ہو رہا ہے۔ اول بآخر نسبت دار تاریخ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر مربوط اور مسلسل ہے۔ یہاں اولنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد کی حقیقت ہے۔ اب یہ ہیڈنگ آئی ہے علامات ظہور۔ سامعین، اس کا مجھے بہت شوق ہے جاننے کا، اور آئیے ہم مل کر ان کو پڑھتے ہیں۔ امام عصر کے ظہور کے بارے میں روایات میں جن علامات کا ذکر کیا گیا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک حتمی اور ایک غیر حتمی۔ بعض علامتیں حتمی ہیں کہ جن کا وقوع بہرحال ضروری ہے اور ان کے بغیر ظہور کا امکان نہیں ہے، اور بعض غیر حتمی ہیں جن کے بعد ظہور ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یعنی اس امر کا واضح امکان موجود ہے کہ ان علامات کا ظہور نہ ہوا اور حضرت کا ظہور ہو جائے، اور اس امر کا بھی امکان ہے کہ ان سب کا ظہور ہو جائے اور اس کے بعد بھی حضرت کے ظہور میں تاخیر ہو۔ ذیل میں دونوں قسم کی علامتوں کا ایک خاکہ نقل کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اس امر کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ ان روایات کا صدور آج سے سینکڑوں سال پہلے ہوا ہے، اور ان کے مخاطب اس دور کے افراد تھے، اور ان کے متعلقات کا تعلق سینکڑوں سال کے بعد واقعات سے تھا جن کا سابقہ اس دور کے افراد سے ہوگا، اور اس بنا پر یہ طے کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ روایات میں استعمال ہونے والے الفاظ سے مراد کیا ہے، اور یہ الفاظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتے ہیں یا ان میں کسی استعارے اور کنایے سے کام لیا گیا ہے۔ اگر روایات کا تعلق احکام سے ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ احکام کے بیان میں ابہام و اجمال بلاغت کے خلاف اور مقصد کے منافی ہے، لیکن
مشکل یہ ہے کہ روایات کا تعلق احکام سے نہیں بلکہ واقع ہونے والے حادثات سے ہے، اور ان کی تشریح کی کوئی ذمہ داری بیان کرنے والے پر نہیں ہے، بلکہ شاید مصلحت اجمال اور ابہام ہی کی متقاضی ہو کہ ہر دور کا انسان اپنے ذہن کے اعتبار سے معانی طے کرے اور اس معنی کے واقع ہوتے ہی ظہور امام علیہ السلام کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ اگر واضح طور پر علامات کا ذکر کر دیا گیا اور انسان نے سمجھ لیا کہ ابھی علامات کا ظہور نہیں ہوا ہے تو ظہور امام علیہ السلام کی طرف سے مطمئن ہو کر مزید بدعملی میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ سوال ضرور رہ جاتا ہے کہ پھر اس قسم کی علامات کے بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، لیکن اس کا بالکل واضح سا جواب یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام نے جب بھی ان آنے والے واقعات کا اشارہ دیا اور فرمایا کہ ایک دور آنے والا ہے جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، لیکن یہ دنیا کا اختتام نہ ہوگا بلکہ اس کے بعد ایک قائم آل محمد کا ظہور ہوگا جو عالمی حالات کی اصلاح کرے گا اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو قوم کے ذہن میں دو متضاد تصورات پیدا ہوئے، ایک طرف ظلم و ستم کا حال سن کر مایوسی اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی، اور دوسری طرف ظہور قائم کی خوشخبری سن کر سکون و اطمینان کا امکان ہوا۔ تو فطری طور پر یہ سوال ناگزیر ہو گیا کہ ایسے بدترین حالات تو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، بنی امیہ اور بنی عباس کے مظالم تو آج بھی نگاہ کے سامنے ہیں، اور ابھی دنیا ظلم و جور سے مملو نہیں ہوئی ہے، اور جب ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اس وقت دنیا کا کیا عالم ہوگا، اور اس کے بعد اس اضطراب کا سکون اور اس بے چینی کا اطمینان کب میسر ہوگا۔ اس کے علامات کا معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ مظلوم اور ستم رسیدہ اور بے کس و بے نوا کو اس حسین مستقبل کے تصور سے کچھ تو اطمینان حاصل ہو۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی بھی ذمہ داری تھی کہ علامات کو ایسے کنائے کے پیرایہ میں بیان کریں کہ ہر دور کا مظلوم سکون اور اطمینان کو قریب تر سمجھ سکے اور اس کے لیے اطمینان کا راستہ نکل سکے، ورنہ بے شمار صاحبان ایمان مایوسی کا شکار ہو جائیں گے، اور رحمت خدا سے مایوسی خود بھی ایک طرح کا کفر اور ضلال مبین ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اصل مقصد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء اعلام نے 7 قسم کی علامات کو حتمی قرار دیا ہے۔ تو سامعین، اس کے بعد ایک ایک کر کے نمبر وار 7 علامات بیان کی گئی ہیں جو کہ میں اور آپ مل کر پڑھیں گے، اور میرا بھی شوق بڑھ رہا ہے، مجھے امید ہے آپ کا بھی شوق بڑھ رہا ہے۔ تو آئیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ پہلی علامت ہے خروج دجال، جس کا تذکرہ تمام عالم اسلام کی کتب احادیث میں پایا جاتا ہے، اور اس کی طرح طرح کی صفات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ گدھے پر سوار ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دوسری آنکھ پیشانی پر ہوگی، انتہائی درجے کا جادوگر ہوگا اور لوگوں کو بہترین نعمتوں کی ترغیب دے گا۔ اس کے لشکر میں ہر طرح کے ناچ گانے کا ساز و سامان ہوگا۔ وہ مختلف علاقوں کا دورہ کر کے لشکر جمع کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، یہاں تک کہ حضرت کا ظہور ہوگا اور آپ براہ راست یا آپ کے رکاب میں حضرت عیسیٰ بن مریم اسے فنا کر دیں گے۔ ان روایات سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا تذکرہ ہے، لیکن چونکہ دجال خود ایک صفت ہے، اس کے معانی مکار اور فریب کار کے ہیں، اس لیے بہت سے علماء نے اس کے کنائے معنی مراد لیے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہ مکار اور فریب کار حکومتیں ہیں جن کے ساز و سامان دجال والے ہیں، اور انہوں نے ساری دنیا کو مسحور کر رکھا ہے، اور ان کی نظر سرمایہ داری یا مزدوری پر ہے کہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ایک آنکھ کو بند کر لیا ہے، اور دیکھنے والی آنکھ کو اپنی پیشانی پر اتنا نمایاں کر لیا ہے کہ ہر شخص صرف اس کی چمک دمک دیکھ رہا ہے، اور ان کی سواری کے لیے بے شمار انسان موجود ہیں جنہیں قرآن حکیم کی زبان میں بھی گدھا ہی کہا گیا ہے کہ گویا ایک پورا خرخصفت سماج ہے۔
جس کی پشت پر سوار ہو کر اپنے دجل و فریب کی ترویج کر رہے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوسری علامت ہے ندائے آسمانی۔ اس سلسلے میں روایات میں مختلف آسمانی آوازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک سلسلہ اصوات ماہ رجب میں ہے جس میں پہلی آواز ہوگی الا لعنت اللہ علی الظالمین، دوسری آواز ہوگی اسفتح الازفتح، اور تیسری آواز قرص آفتاب سے بلند ہوگی کہ امیر المومنین دوبارہ دنیا میں انتقام کے لیے آ رہے ہیں۔ دوسرا سلسلہ ماہ مبارک رمضان میں ہوگا جہاں 23 رمضان کو ظہور کی خوشخبری کا اعلان کیا جائے گا، اور تیسرا سلسلہ وقت ظہور قائم ہوگا جب قرص آفتاب سے حضرت علیہ السلام کے مکہ مکرمہ سے ظہور کا اعلان ہوگا اور پورے شجرہ نسب کے ساتھ اعلان ہوگا، اور اس اعلان کو شرق و غرب عالم میں سنا جائے گا، جس کے بعد صاحبان ایمان آپ کی بیعت اور نصرت کے لیے دوڑ پڑیں گے، اور آپ کے مقابلے میں دوسری شیطانی آواز بھی بلند ہوگی جو مثل جنگ احد بہت سے مسلمانوں کو گمراہ کر دے گی۔ آئیے تیسری علامت کو پڑھتے ہیں جو لکھی ہے خروج سفیانی۔ اس شخص کا نام عثمان بن انبا ہوگا، عین نون بے ہے لکھا ہوا ہے، انبا ہوگا، اور یہ یزید بن معاویہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ پہلے دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور قنصرین پر حکومت کرے گا۔ اس کے بعد مختلف اطراف میں لشکر روانہ کرے گا، جس کا ایک حصہ بغداد کی طرف جائے گا اور نجف و کربلا میں صاحبان ایمان کا قتل عام کر دے گا۔ دوسرا حصہ مدینہ کی طرف جائے گا اور وہاں قتل عام کرے گا، اور پھر مکے کا رخ کرے گا لیکن مکے تک رسائی نہ حاصل کر سکے گا۔ تیسرا حصہ بطرف شام روانہ ہوگا اور راستے میں لشکر امام عصر سے مقابلہ ہوگا، اور اس حصے کا ایک شخص فنا کر دیا جائے گا۔ مکے کی طرف جانے والا لشکر 3 لاکھ افراد پر مشتمل ہوگا اور ایک صحرا میں دھنس جائے گا۔ صرف 2 افراد باقی رہیں گے، ایک مکے کی طرف جا کر امام عصر علیہ السلام کی فتح کی بشارت دے گا، اور دوسرا شام کی طرف جا کر سفیانی کو لشکر کی ہلاکت کی اطلاع دے گا۔ اس کے بعد سفیانی خود کوفے کا رخ کرے گا اور پھر حضرت کا لشکر تعقب کرے گا، اور وہ فرار کر جائے گا یہاں تک کہ بیت المقدس میں حضرت کے لشکر کے ہاتھوں واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ اس روایت میں بھی اگرچہ نام و نسب کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ دونوں باتیں عرف عام میں کنایہ کے طور پر استعمال ہوئی ہیں۔ جس طرح کہ حضرت عائشہ نے قتل عثمان کی ترغیب دیتے وقت عثمان کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ ناصل نون عین سے لام کہہ کر یاد کیا تھا کہ مشابہت کی بنا پر دوسرا نام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہی حال شجرہ نسب کا بھی ہے کہ اس طرح کا قاتل اور ظالم انسان یزید بن معاویہ کے علاوہ کسی شخص کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ خود یزید کے باپ نے زیاد کو اتحاد کردار کی بنا پر اپنے شجرے میں شامل کر لیا تھا۔ بہرحال ایسے انسان یا ایسی طاقت کا ظہور ضروری ہے، اور خدا جانے کب انکشاف ہو جائے کہ موجودہ طاقت وہی طاقت ہے جسے سفیانی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ظہور امام علیہ السلام اور جہاد امام علیہ السلام کا وقت آ گیا ہے۔ لہٰذا مومنین کرام کو ہر وقت اس جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کسی وقت بھی اپنے فرض سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی علامت ہے قتل نفس زکیہ۔ آئیے اس کو بھی اچھی طرح سے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ قتل نفس زکیہ یعنی اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک محترم اور پاکیزہ نفس انسان کو خانہ کعبہ کے پاس رکن و مقام کے درمیان قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد حضرت کا ظہور ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب روایت میں کسی تفصیل کا ذکر نہیں ہے تو کوئی بھی محترم کسی وقت بھی قتل ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد امام عصر علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے، جبکہ حکومت وقت ہمہ وقت اولاد رسول کے قتل خون کی درپے رہتی ہے۔ 5ویں علامت ہے خروج سید حسنی۔ دیلم اور قزوین کی طرف سے ایک سید حسنی جن کا شجرہ نسب امام حسن مجتبی تک پہنچتا ہے خروج فرمائیں گے، اور وہ
نصرت امام علیہ السلام کے حق میں آواز بلند کریں گے، جس پر طالقان کی ایک عظیم سپاہ آپ کے گرد جمع ہو جائے گی اور آپ کوفے کا رخ کریں گے اور راستے میں ظالموں کا قلع قمع کرتے جائیں گے، اور اس وقت یہ خبر نشر ہوگی کہ امام اثر نے ظہور فرمایا ہے اور کوفہ تشریف لے آئے ہیں۔ سید حسنی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دلائل امامت کا مطالبہ کریں گے تاکہ تمام لوگوں پر ان کی امامت کا اثبات ہو جائے، اور اس کے بعد حضرت کی بیعت کریں گے، لیکن ان کے ساتھیوں میں 4000 افراد معجزات کو جادوگر کا نام دے کر نہروان کے خوارج کی طرح بیعت سے انکار کر دیں گے اور بالآخر سب کے سب تہہ تیغ کر دیے جائیں گے۔ اس میں جو اگلا پوائنٹ ہے وہ 6 پوائنٹ آئیے پڑھتے ہیں کہ وسط ماہ رمضان میں سورج گرہن اور آخر ماہ رمضان میں چاند گرہن کا واقع ہونا، جو عام طور سے نہیں ہوتا ہے اور نہ قابل وقوع تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک علامت تھی سامعین۔ آئیے 7ویں علامت دیکھتے ہیں۔ آسمان میں ایک پنجے کا ظاہر ہونا یا چشمہ خورشید کے قریب سے ایک صورت کا ظاہر ہونا، جو اس بات کی علامت ہے کہ آنے والا منظر عام پر آ رہا ہے اور قدرت کا منشا ہے کہ ساری دنیا اس حقیقت سے باخبر ہو جائے اور کسی طرح کا ابہام نہ رہ جائے۔ اب اگر کسی انسان کو دن کا سورج بھی نظر نہ آئے تو ایسے یوم صفت بوم صفت اور شپرہ چشم انسان کا کوئی علاج نہیں۔ چشمہ آفتاب سے شکل و صورت کا ظہور غالباً اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ امامت کا اقتدار زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے، اور جس طرح پہلے امام علیہ السلام نے آفتاب کو پلٹا کر اپنی امامت اور بندگی کا ثبوت پیش کیا تھا، اسی طرح آخری امام بھی آفتاب ہی کے ذریعے اپنے اقتدار کا اظہار کریں گے اور اپنے دلائل کو روز روشن کی طرح واضح کریں گے۔ آفتاب کے وسیلہ قرار دینے میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ زمین کا سارا نظام آفتاب کی گردش کا تابع ہے اور آفتاب کی گردش اشارہ امام کی تابع ہے، تو جو شخص بھی گردش ایام کو منقلب کر سکتا ہے اور ڈوبے ہوئے آفتاب کو مغرب سے نکال سکتا ہے، وہ نظام عالم کو کیوں کر منقلب کر سکتا ہے اور ڈوبے ہوئے اسلام و ایمان کو مغرب سے کیوں نہیں نمایاں کر سکتا ہے۔ ان حاضل اختلاق۔ اچھا جی، یہ تو تھی ساری حتمی علامات کے جو ہم نے پڑھ لیں، جو کہ ابھی آپ نے اور میں نے مل کر پڑھی ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے غیر حتمی علامات۔ آئیے ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ میرا تو جستجو بڑھتی جا رہی ہے اور آپ بھی یقیناً انتظار میں ہیں کہ آگے ہمیں کیا پڑھنے کو ملے گا۔ تو غیر حتمی علامات کو دیکھتے ہیں۔ غیر حتمی علامات کی فہرست بہت طویل ہے۔ بعض حضرات نے سینکڑوں سے گزار کر ان علامات کو ہزاروں کی حد تک پہنچا دیا ہے، اور حقیقت امر یہ ہے کہ ان میں اکثر باتیں علامات نہیں ہیں بلکہ دنیا کے ظلم و جور سے بھر جانے کی تفصیلات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان علامات میں ہر برائی کا تذکرہ موجود ہے اور دنیا کے ظلم و جور اور فسادات سے مملوء ہو جانے کا خاصہ ہے۔ علامات کے طور پر حسب ذیل امور کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو سامعین، یہ جو حسب ذیل امور انہوں نے لکھے ہیں، ان کی تعداد میں دیکھ رہی ہوں 21 ہے۔ آئیے ان 21 کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے لکھے ہیں لیکن یقیناً ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ 1، مسجد کوفہ کی دیوار کا منہدم ہو جانا۔ 2، شت فرات سے کوفے کی گلیوں میں نہر کا جاری ہو جانا۔ 3، شہر کوفہ کا تباہی کے بعد دوبارہ آباد ہونا۔ 4، دریائے نجف میں پانی کا جاری ہو جانا۔ 5، فرات سے نجف کی طرف نہر کا جاری ہو جانا۔ 6، ستارہ جدی کے قریب دمدار ستارے کا ظاہر ہونا۔ 7، دنیا میں شدید قسم کے قحط کا پیدا ہونا۔ 8، اکثر شہروں اور ملکوں میں زلزلہ اور طاعون کا پیدا ہونا۔ 9، مسلسل قتل و خون کا ہونا۔ 10، قرآن مجید کا زیورات سے آراستہ کرنا، مساجد میں سونے کا کام ہونا اور میناروں کا بلند ترین ہونا۔ 11، مسجد براسا کا تباہ ہونا۔ 12، مشرق زمین میں
مشرق زمین میں ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا جس کا سلسلہ 3 روز یا 7 روز تک جاری رہے۔ 13 سارے آسمان پر سرخی کا پھیل جانا۔ 14 کوفے میں ہر طرف سے قتل و غارت کا برپا ہونا۔ 15 ایک جماعت کا بندر اور سور کی شکل میں مسخ ہو جانا۔ 16 خراسان سے سیاہ پرچم کا برآمد ہونا۔ 17 ماہ جمادی الثانی اور ماہ رجب میں شدید قسم کی بارش کا ہونا۔ 18 عربوں کا مطلق العنان اور آوارہ ہو جانا۔ 19 سلاطین عجم کا بے آبرو اور بے وقار ہو جانا۔ 20 مشرق سے ایک ایسے ستارے کا برآمد ہونا جس کی روشنی چاند جیسی ہو اور شکل بھی دونوں طرف سے کج ہو۔ 21 تمام عالم میں ظلم و ستم اور فسق و فجور کا عام ہو جانا، جس کے بارے میں مولا کائنات نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا۔ اب یہ انورٹڈ کاما ہے، اس کو میں پڑھتی ہوں۔ جب لوگ نماز کو مردہ بنا دیں گے، امانتوں کو ضائع کر دیں گے، جھوٹ کو جائز بنا لیں گے، سود کھائیں گے، رشوت لیں گے، عمارتوں کو انتہائی مستحکم بنائیں گے اور دین کو دنیا کے عوض بیچ ڈالیں گے، احمقوں کو استعمال کریں گے، عورتوں کو مشیر بنائیں گے، اقربا سے قطع تعلق کر لیں گے، خواہشات کا اتباع کریں گے، خون کو سستا بنا لیں گے، تحمل کو دلیل کمزوری اور ظلم کو باعث فخر سمجھ لیں گے، عمراء فاجر ہوں گے اور وزراء ظالم ہوں گے اور عرفاء خائن ہوں گے اور قراء فاسق ہوں گے، جھوٹی گواہیوں کا زور ہوگا، فجور کا اعلانیہ انجام دیا جائے گا، قرآن مجید کو زیورات سے آراستہ کیا جائے گا، مسجدوں میں سنہرا کام ہوگا، مینارے طویل ترین ہوں گے، اشرار کا احترام ہوگا، صفوں میں ازدحام ہوگا اور خواہشات میں اختلاف ہوگا، عہد توڑے جائیں گے، عورتوں کو تمام دنیا میں شریک تجارت بنایا جائے گا، فساق کی آواز بلند ہوگی اور اسے سنا جائے گا، رذیل ترین آدمی سردار قوم ہوگا، فاجر سے اس کے شر کے خوف سے ڈرا جائے گا، جھوٹ کی تصدیق کی جائے گی، خائن کو امین بنایا جائے گا، ناچ گانے کا کاروبار عام ہوگا اور امت کا آخری آدمی پہلے آدمی پر لعنت کرے گا، عورتیں گھوڑوں پر سواری کریں گی، مرد عورتوں سے مشابہہ اور عورتیں مردوں سے مشابہہ ہو جائیں گی، لوگ زبردستی گواہی پیش کریں گے اور بغیر حق کو سمجھے ہوئے گواہی دیں گے، علم دین غیر دین کے لیے حاصل کیا جائے گا، عمل دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے گی، اور دل بھیڑیوں جیسے اور لباس بکریوں جیسے ہوں گے، دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوا سے زیادہ تلخ ہوں گے، اس وقت بہترین مقام بیت المقدس ہوگا جس کے بارے میں لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری منزل وہاں ہوتی۔ اس کے علاوہ اور بھی علامات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اس دور کی عکاسی ہوتی ہے جب ظلم و جور اور فسق و فجور کا دورہ ہوگا اور عدل و انصاف اور دین و ایمان دم توڑ دیں گے۔ یہاں پر یہ والا پوائنٹ ختم ہوتا ہے۔ پھر اگلا ہے خصائص و امتیاز امام عصر علیہ السلام، اور یہ ان میں کچھ تعداد بتائی ہوئی ہے، جو خصائص ہیں وہ تقریباً 46 ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آڈیو میں ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے سامعین ہم اس کو آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ خصائص و امتیازات امام عصر علیہ السلام۔ ان خصوصیات میں بعض کا تعلق آپ کی ذات مبارک سے ہے اور بعض کا تعلق آپ کے اضافی اوصاف و کمالات سے ہے، اور بعض میں آپ کے انداز حکومت اور دور اقتدار کی امتیازی حیثیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر ان خصوصیات کی تعداد کا مختصر خاکہ علامہ شیخ عباس قمی نے 146 امور سے مرتب کیا ہے۔ 1 آپ کا نور اقدس بھی انوار قدسیہ کے درمیان ایک مخصوص حیثیت کا حامل ہے، جیسا کہ احادیث معراج سے ظاہر ہوتا ہے۔ 2 شرافت نسب آپ کو جملہ ائمہ طاہرین سے انتساب کے علاوہ قصر روم اور جناب شمون وسیع حضرت عیسیٰ سے بھی انتساب حاصل ہے۔ 3 روز ولادت روح القدس آپ کو آسمانوں کی طرف لے گیا اور وہاں فضائے قدس میں آپ کی تربیت ہوتی رہی۔ 4 آپ کے لیے ایک مخصوص مکان بیت الحمد نام کا ہے، جہاں کا چراغ روز ولادت سے روشن ہے اور روز ظہور تک روشن رہے گا۔ 5 آپ کو رسول اکرم کا اسم گرامی اور کنیت دونوں کا شرف حاصل ہوا ہے، یعنی ابو القاسم محمد۔
6 دور غیبت میں آپ کو نام محمد سے یاد کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ 7 آپ کی ذات گرامی پر وصایت کا عہدہ ختم ہو گیا ہے اور آپ خاتم الاوصیاء ہیں۔ 8 آپ کو روز اول ہی سے غیبت کا شرف حاصل ہوا ہے اور آپ ملائکہ مقربین کی تحویل میں رہے ہیں۔ 9 آپ کو کفار و مشرکین و منافقین کے ساتھ معاشرت نہیں اختیار کرنا پڑی۔ 10 آپ کو کسی بھی حاکم ظالم کی رعایا میں نہیں رہنا پڑا۔ 11 آپ کی پشت مبارک پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کی طرح نشان امامت ثبت ہے۔ 12 آپ کا ذکر کتب سماویہ میں القاب و خطاب کے ذریعے ہوا ہے اور نام نہیں لیا گیا ہے۔ 13 آپ کے ظہور کے لیے بے شمار علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ 14 آپ کے ظہور کا اعلان ندائے آسمانی کے ذریعے ہوگا۔ 15 آپ کی دور حکومت میں سن و سال کا انداز عام حالات سے مختلف ہوگا اور گویا حرکت فلک سست پڑ جائے گی۔ 16 آپ مصحف امیر المومنین کو لے کر ظہور فرمائیں گے۔ 17 آپ کے سر پر مسلسل ابر سفید کا سایہ ہوگا۔ 18 آپ کے لشکر میں ملائکہ اور جنات بھی شامل ہوں گے۔ 19 آپ کی صحت پر طول زمانہ کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ 20 آپ کے دور میں حیوانات اور انسانوں کے درمیان وحشت و نفرت کا دور ختم ہو جائے گا۔ 21 آپ کی رکاب میں بہت سے مر جانے والے بھی زندہ ہو کر شامل ہوں گے۔ 22 آپ کے سامنے زمین سارے خزانے اگل دے گی۔ 23 آپ کے دور میں پیداوار اور سبزدار اس قدر ہوگا کہ گویا زمین دوسری زمین ہو جائے گی۔ 24 آپ کی برکت سے لوگوں کی عقلوں کو کمال حاصل ہو جائے گا۔ 25 آپ کے اصحاب کے پاس غیر معمولی قوت سماعت و بصارت ہوگی کہ 4 فرسخ سے حضرت کی آواز سن لیں گے۔ 26 آپ کے اصحاب و انصار کی عمریں بھی طولانی ہوں گی۔ 27 آپ کے انصار کے اجسام بھی مرض اور بیماری سے بری ہوں گے۔ 28 آپ کے آوان و انصار میں ہر شخص کو 140 افراد کے برابر قوت عطا کی جائے گی۔ 29 آپ کے نور اقدس کے طفیل میں لوگ نور شمس و قمر سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ نمبر 30 آپ کے دست مبارک میں رسول اکرم کا پرچم ہوگا۔ 31 آپ کے جسم اقدس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ بالکل درست ہوگی۔ 32 آپ کے لیے ایک خاص بادل ہوگا جو آپ کو مختلف مقامات پر لے جایا کرے گا۔ 33 آپ کے دور میں تقیہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور شوکت کا، ذہین و ظالمین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 34 آپ کی حکومت شرق و غرب عالم پر ہوگی۔ 35 آپ کے دور میں زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ 36 آپ کے فیصلے امامت کے مطابق ہوں گے اور صرف ظاہری شواہد پر اکتفا نہ کی جائے گی۔ 37 آپ ان مخصوص احکام کو رائج کریں گے جو اس دور کے رائج نہ ہو سکے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی 20 سال کا نوجوان احکام دین سے بے خبر ہوگا تو اسے تہہ تیغ کر دیں گے اور زندہ رہنے کا حق نہ دیں گے کہ بلوغ کے بعد بھی 5 سال کی مہلت دی جا چکی ہے۔ 38 آپ علوم کے ان 25 حروف کا اظہار کریں گے جن کا اب تک اظہار نہیں ہو سکا ہے، اور انبیاء کرام اور اولیاء اعظام نے 27 حروف میں سے صرف 2 کا اظہار کیا ہے۔ 39 آپ کے اصحاب و انصار کے لیے آسمان سے تلواریں نازل ہوں گی۔ 40 آپ کے اصحاب و انصار کی جانور تک اطاعت کریں گے۔ 41 آپ کوفے میں حضرت موسیٰ کے پتھر سے پانی اور دودھ کی 2 نہریں جاری فرمائیں گے۔ 42 آپ کی مدد کے لیے آسمان سے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ 43 آپ اس دجال ملعون کو قتل کریں گے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ہوشیار رہنے کی تلقین کی ہے۔ 44 آپ کے علاوہ امیر المومنین کے بعد کسی کے جنازے پر 7 کبیروں کا جواز نہ ہوگا۔ 45 آپ کی تسبیح 18 تاریخ سے آخر ماہ تک ہے۔
یعنی تقریباً 12 دن، جبکہ باقی معصومین کی تسبیح بس 1 روز ہے یا 2 روز۔ 46 آپ کی حکومت کا سلسلہ قیامت سے متصل ہوگا کہ آپ خود حکومت کریں گے یا ائمہ طاہرین رجعت فرمائیں گے، یا آپ کی اولاد کی حکومت ہوگی، لیکن مجموعی طور پر یہ سلسلہ قیامت سے متصل ہو جائے گا، جیسا کہ امام صادق فرماتے ہیں۔ اب یہ شعر کی صورت میں لکھا ہوا ہے اور میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ شاید کوئی غلطی نہ ہو۔ لَكُلْ اناس دولتا یرقبونها ودولتنا فی آخر الدہر لی زہر۔ بس یہ اتنا سا لکھا ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ اب یہاں پر یہ وہ تمام پوائنٹ کا اختتام ہوا ہے، یہ پیج نمبر 506 ہے، اور آج کی آڈیو ہم اس وقت یہاں ختم کرتے ہیں، لیکن میں بہت جلدی اگلی آڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، کیونکہ ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے اور میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں کتاب بند کروں، لیکن میں اگلی آڈیو ریکارڈ کرتی ہوں تاکہ جلد سے جلد آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔